اے دسو اپنے بھرانال کیا کیتو ہے جلے پکیا تے ٹھکیا نشانہ دسنے تو آکن لگ دن قالو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف کیا تو یوسف کہیں جڑا اے جڑا پکاتے علامتا پیدا سین نہیں اللہ دا پیغمبر نہ کوڑ بار سکدا نہ طویلہ کر سکدا سدھا سادہ جواب دیتے قال انا یوسف وہذا اخیم قد من اللہ علینا انہو من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین جی ہاں میں یوسف میرے خیال دے 5 بجے دا ٹائم دیتا نا وڈانی صاحب دا انشاءاللہ آئے بیٹھے اس نے لگے نہ ہونا میرے تاہی میں چھوٹی درسی زمین درسی ولو کو درس بڑھائے نہیں چاہتا تو درسی بڑھاویں تو میں انجھا چل سا بیا مشکل کہیں نہیں لیکن جنہی تو سا انتظار ہے چھو بہتر وہ بندہ ہوگے بیان کر تشریف گھنن سے 5 بجے کیا ہوئے یہ پرچان چاہتی ہیں نہیں نا مطلب ایک ہے نہیں جو میں مکیندہ بھی ہوں میں تو آکھے چلو بھی حضرت میں تشریف گھننا میں انشاءاللہ تیسی ٹائم بار پرواز دے باہنے کا دیان میں کہ پتہ انتظار چھوئے گال شروع کرنا ہے بلا روکے یہ سوال نے جواب دینا کہیں بے دے سوال نے دوئی لکھا قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين جی ہاں پوچھ دے پہ جو تو کون نہیں تو یوسف ہے انا یوسف جی ہاں میں یوسف ہاں علیہ السلام وہذا اخی تے بنیامین میرا سکا بھی رائے ساڑا کوئی کمال نہیں انہو من یتق قد من اللہ علینا اللہ نے احسان کیا اللہ نے منت لئی ہے تو تھوڑی جی محنت تک کر رہے ہیں تو آدھن سے باچھو سا ہاڑ نہیں پھنگے بہن تاقیتن سی چویڑے جکن تھانیتن سی سلہاں تا پیدے رہے سینکل چلا چلا ساری اکبہ تھوڑ تھی حل چلا انسان وہ کئی بہن تھی ہو حال جو ٹور گئے اللہ دا احسان تھیوے تے بندہ پٹڑی تے چڑھ گئے قد من اللہ علینا اللہ نے احسان کی جڑا روزہ رکھی بیٹھے ہیں اللہ نے احسان کی اللہ دے گھر رچ بیٹھے ہیں اللہ نے احسان کی آکھن کو یوسف علیہ السلامی تا آکھ سکتے ہم جی ہاں قال انا یوسف میں یوسف ہاں علیہ السلام جی ہاں میں یوسف ہاں بنیامین میرا سکا بھی رائے ساڑھے بھی کمالن کنان دے کھو دے اندر تریڈی بیٹھا رہ گیا مالک بن زور نے جلے میں کو تو چاہتے والآت مصر دے اندر ویچے سی مصر دے منڈیاں چے وکدہ رہ گیا زلیخہ دے چکر تو بجدہ رہ گیا 7 سال جیل کٹی میم آکھ سکتے ہیں جو مہلہ تو کمال ہے محنت ہے لیکن نا سمجھ دے ہم اصل قد بن اللہ علیہ اللہ دی بنا کوئی روزہ رکھی بیٹھے نمازہ پڑھدا پہ تلاوتہ کرنا پہ اللہ دا احسان وہ طالب علموں تو ہاکو ای معاشرے جو اللہ سہیں کٹھ کے اپنے گھر رچ گھننا ہے دین دی خاطرے اللہ دا توڑے ہوتا احسان اللہ دا احسان تواری عمر دے بال چید دیکھے دے کھڑن چوریاں کرنے ودن پالچاں کرنے ودن یہ اللہ نے توڑے ہوتے احسان کے تھے ساڑھے ہوتے احسان کے تھے اللہ دے احسان تا ہن سے مقوزن ہن سے ایمین یا کیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لیکن بندہ تھیا جو نہ شکرہ اگر دیکھے نا بندہ اپنے حال کو آج تو 40 سال پستے جھاتی پوہا کو سال ہی چرہانا لے کچے بکان تے کھڑیاں چرہانا آج بلڈنگیں چرہانے پہ اللہ دا احسان نہیں
قیامت دی علامت پوری تھیونی ہے یتطاول البنیان انتر الحفاظ العالت ریائشہ یتطاولون فی البنیان. وہ اپنے مقام دے لیکن اللہ دا احسان ہے، اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے. عرض کیتن یہ شکر عنوان نہیں، میں تقوی دے عنوان تے کچھ گفتگو کرنا چاہتا کرے نہیں بیٹھا ہم، لیکن گال ذمہ نہیں چاہتا. وہ اے ہے پیارے بھائیو، نبی سیدہ حکم ہے انظروا الى من ہو اسفل منکم لئلا تزدروا نعمت اللہ علیکم. ساجا اکھی لگیا وجہ نا متھے تے تلتے تے لہدے نہیں سے نہ پستے لہدے ہیں. کہیں کلو درمیانی گاڑی ہے تو آدھے میں نے کوئی اچھی گاڑی ہوگا. ماشاءاللہ خان صاحب تشریف گن ہے، بلوچ صاحب ہیں، مولانا عبدالوہاب وڈانی صاحب، ماشاءاللہ بیان تاصل ہونا تھی انہیں سارا کیا بیان انشاءاللہ. کیا خیال ہے مقامہ چاہیے تھے گرگال یوسف بھائی عرفان بھائی میں اپنا محبت ہے میں یہ سوالیں جواب دے انہیں پتہ نہیں کتنی لمبے چھوٹے. خیر یہ جڑی گال کرنے بیٹھے اللہ دا احسان ہے، اللہ دا احسان. اچھا ساری آپ کو تلوے کو دیکھو نا، جڑا بندہ موٹر سائیکل تے ودے وہ سائیکل والے کو دیکھ، سائیکل والا پیدل والے کو دیکھ، پیدل والا بندہ اوپر دیکھ جنہیں لتاں کام نہیں کریں تو ٹر نہیں سکتے. اوپر دیکھ لِأَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تاکہ اللہ پاک دے نعمت کو حقیر نہ سکتے. وڈے احسان ہے اللہ پاک. اسا سارے دے ہوتے فرمایا جی ہاں قد من اللہ علینا انہو من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. میں یوسف علیہ السلام تے بنیامین میرا سکا بھرائے قد من اللہ علینا اللہ پاک نے ساڑھے اتے احسان کیتے. مالک کیندے اتے احسان کریں دے اصول لسین دن فرمایا انہو من یتقیم ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جیڑا بندہ تقوی اختیار چا کریں دے، جیڑے تقوی دا سبق روزہ دے ونائے میں، جیڑا بندہ تقوی اختیار چا کریں دے اتار چڑھو بندے دے نالن ویصبر تے صبر چا کریں دے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جی نیکی کرن والے دے اجر کو اللہ پاک کی نہیں ضائع نہیں کریں دے رہاں دے. تے جڑا بندہ ای نہ کرے اجر ضائع تھی کلہ اجر ضائع نہیں تھی نا. اللہ کریم فرمائنن لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کرے سو وعد ہو وعد لے سا، اجر بھی لے سا، ثواب بھی لے سا، مال بھی لے سا. شکر کرے ولئن کفرتم نہ شکری کرے ہے سو تو ان عذابی لشدید. برکت بھی کھس گنسا تے میرے عذاب علیہ کھلے بھی تیار ہی واسطے اتار چڑھوتے صبر. مومن دا ہر معاملہ بھی انہیں واسطے خیر ہے. اگر ان کو کوئی خوشی پہنچی ہے تو شکر کیتے تو بہتر ہونے واسطے، اگر کوئی دکھ پہنچے تو صبر کیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن ہر حال ان دا معاملہ خیر تے بہتر والا ہوں دے. ہر حال یا صابر ہے یا شاکر، یا صابر ہے یا شاکر. تب بہر حال تقوی دے نتائج ہن جو یوسف علیہ السلام کو اے جری ترقی پلی انہو من یتق. جڑا بندہ تقوی اختیار گناہ پچھو تر کئی ودے یوسف علیہ السلام کو. یوسف علیہ السلام اگو ہے، توجہ میری گال تھے. پتہ ہے جو دروازے بند ہیں لیکن گناہ کو کانڈ کر کے یوسف علیہ السلام دھکن اللہ پاک نے سارے دروازے اپنے آپ کھول دیتے. اور یاد کرے سو مشکل آئیے، پریشانی آئیے، دروازے اللہ نے کھولے. اور یاد رکھے سو میڈا توڑا یوسف علیہ السلام در رب ہکو ہے، رب ہکو ہے. جو دکھ زکھ آگے اتار چڑھو آگے، گناہ کو کانڈ کرنا ساڑا کم میں، اللہ دی نافرمانی کو بچ بننا ساڑا کم میں، اگو رستے ہلوار کرنے بڑا رب کائنات دا کام کر دیتے ہم. تے ایندہ کیا کرو جڑا یوسف علیہ السلام دا گناہ کو کانڈ کر کے دھرک دے ودن، تے جڑا گناہ دے پچھو دھرک دا ودن ایندہ کیا کرے سو تقوی نہ دی تو کوئی شے کا نہیں دے اندر، نہیں کوئی رمضان دا احترام ہے، نہ روزہ رکھنے واسطے تیار ہے. تقوی دے نہ کا نہیں اور بنیاد بنڈ ہے تقوی.
اساس ہے پوری شریعت دا خلاصہ تقوی ہے. میں صرف ایک دلیل پیش کیتی ہے یوسف علیہ السلام دے حوالے نال اگو ڈھیسر دلائل ہیں. اور انشاءاللہ مولانا عبد الوہاب صاحب وہ اپنا بیان کرسن میں پہلے سوالوں کا جواب دے کے نا. نماز تراویح کے بعد وتر چھوڑ کر سحری ٹائم پڑھنا کیسا ہے یا جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ پیارے بھائیو جماعت نال وتر پڑھ گھننا چاہیے. جماعت دا بہت بڑا ثواب 69 درجن ان کو کیوں چھوڑو؟ رہ گیا جو بھی ہون والا اسم بعد نفل جو پڑھنا چاہتا سنت ہے میں وطر سمایت 11 نفل کوئی اگتے بندہ پڑھنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ کہے اتنے سنت کہے نہیں. یہ کئی دلائل ہے ایک نہیں دلائل شروع کران تو وقت حضرت دا ٹائم نہ چلے تو گال ہے جماعت نال پڑھ گنا چاہیے. بعد اٹھی دے کوئی نوافل پڑھنا چاہتے تو 2 رکعت کر کے پڑھے. ان دی رات دی بن جملہ عبادت طاق تھی ویدی پہلے رات دے پہلے حصے کو ملاونے بعد طاق تھی ویدی. بخاری شریف ہے ان الوتر لا یکسر وتر کو تروڑو نہ پہ جو اٹھی دے والا ایک رکعت پڑھو وتر توڑ ونجے والا آخرج وتر پڑھ باجماعت پڑھ گنو بعد نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے باجماعت پڑھنا چاہیے. یہ وجوان کو میرے خیال دل لمبا سوال کی پیسو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری. کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ قرآن مجید سے 2 موتوں کا ذکر ہے تو پھر قبر میں مردہ جوتوں کی آواز کیسے سنتا ہے؟ دیکھو پیارے بھائیو امیت تنسنتائیں و احیت تنسنتائیں ٹھیک ہے 2 موتا لیکن ہون میں یہ جڑا جواب دینا پیا انہاں میرے نال ہو سکتے کوئی اتفاق کرے نہ کرے لیکن میں آخر اپنے دلائل ترکدا اینے نہیں. یہ جڑا حدیث چاہ دے نا انہم لیسمعون کرانی علیہم جو دفنات ونجن والے قریب ہوندے جو انہیں دا پیر نہ کسکار سن سگے عطا ہو ملکان فرشتے آندن تو انہیں کو پوچھ کو شروع کر یہ ایک استعارہ ہے مجاز ہے. حقیقت مردہ نہیں سندا انکا لا تسمع الموت وما انت بمسمع من فی کئی آیات قرآن ولیکن اللہ یسمع من یشاء. مردہ نہیں سندا یہ جڑی نا پیرے نہ کسکار او استعارہ ہے قرب ایک مجاز ہے. مجاز تواری ساری زبان استعمال تھی دے اسا پوچھتے ہیں سے او نہر وادی بھی ہے بندہ دے ہاں سے نہر وادی بھی تے اے ہن مجاز استعمال پہ کرنا ہے. نہر تو کہیں نہیں وادی نہر وہاں دے تو نکل گئی ہو گیا نہر پانی وادی حقیقت ہے پانی وادی مجاز ہے نہر وادی بھی. مجاز ساری زبانیں استعمال تھی دے. مجاز قرآن کریم میں چاہے کرے من کان فی ہادہ الاعمی فہو فی الاخرۃ اعمی. اللہ کریم فرمائے جڑا اتھا اندھا ہے لی قیامت اندھا ہو سی کیہاں کا زور ہے ہی اندھے دا جو لی قیامت بھی اندھا ہوئے. جڑا بندہ اتھا اندھا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن لہو معیشۃ ضنکا ونحشر یوم القیامت اعمی. اتھا اندھا دین کو لو اندھا اتھا اندھا حقیقت چند اتھا مجاز اتھا حقیقت. مجاز قرآن کریم میں چاہیے ایویں حدیث چاہیے او پیرے نہ یعنی جے سن دے تو پیچھے ہر شے سنے سے پیرے نہ کسکار دا کیا مطلب ہے؟ اے دسایا گے پیرے نہ کسکار قریب کو لو سنی دے قریب کو لو دور کو لو نہیں سنی دے. دفنات ونجن والے قریب ہوں دیں فرشتے آتے اندھے کو لو حساب کتاب شروع کر دیں. اے نہیں جو پیرے نہ کسکار کا سن یعنی اے ایک مجاز اے حقیقت نہیں. اندھے دلائل قرآن جو حدیث جو میں کچھ نہ کچھ اشارت انداز آئی. کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ لعن اللہ زائرات القبور حدیث ہے بھئی جماعت دی شکل اچ عورتاں نہیں بن سکتا. جماعت دی شکل اچ قبرستان ایک عورت اندے نال اندھا محرم ہوئے پیا تو وہ بن سکتی ہے. جو ایک عورت کو نبی سے نٹھا قبر تے بیٹھی تے آپ نے فرمایا اس میری تو صبر کر. وہ آکھے جڑی مصیبت میں کو پہنچی ہے نبی سے کو پہچانا نہیں سی جڑی مصیبت میں کو پہنچے تے کو پہنچا میں دیکھا تو کیویں صبر کر.
کہا کہ تو پتہ ہے کہ نال پہ حلویں دیا تو اللہ تعالیٰ پہ نبی علیہ السلام کو آ گئی سوڑ نبی باتوں کو سنجانے آ رہے آپ نے فرمایا صبر عند صدمت الاولا جی صبر تو ہوں لے ہوندے جلے ڈانگ لگ گئی بندے کو تھک کے ہون سبے نے کوئی صبر یعنی ایک عورت کو اے نہیں آکھیا تو عورت تھی کہ کی وہیں یہ دی خبر ایک عورت ان دن آلودہ باہر ہوئے بن سکتی جماعت دی شکل عورتاں نہیں بن سکتی کچھ لوگ اچھا بات ہے تراوی ہونے دیتے کچھ لوگ تراوی اس لیے نہیں پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھی اے ہون میرے خیال دے اے اپنا بلوچ صاحب بندن وے تو جڑے سوال لمبے لمبے پہ دینے وے ساتھ پڑھی ہے پھر نہیں پڑھی اسی توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جڑا کم کرن چاہ امت واسے سننا تھے 3 راتی دا جماعت کروائیے کل ولا پڑھ دے رہ گئے 3 راتیں دے بعد آپ نے جماعت کو کیوں چھوڑے وہ این واسطے چھوڑے خشیت و انتف ترزالے صحابہ اکرام آگن 4تھی رات بھی کھنگورے برے دے رہ گئے انتظار آگرے دے رہ گئے سویر تھی سویر کو آکے سونے نبی تھا وڈی انتظار کے دے آئے نہیں ہے آپ نے فرمایا توارے ذوق شوق کو دیکھ کے خوف تھے کہ تھیں توارے تو فرض نہ تھی بنی فرض تھی بنیا تو سب توڑ نہ بن سکو جی میں تو سب پکے سچے نمازیاں تھا تھارے جلے رمضان بک دے صرف عشاء دی نماز پڑھنے پڑھنے تراوی نہیں پڑھنی پڑھنی سادے نماز ہولی تھی گئی ہولی تھی تو ایوے فرض تھی بنیا تو ڈھیر مشکل تھی بنیا نبی صحیح ساری جتھا شفقت احساس کیتے نا امت نے اتھا ہی نہ شکر کی تھی نبی صحیح دسیں دے پہن فرضیت دا خطرہ ہے آپ دی وفات دے بعد وحی نہیں آدھی جبریل نہیں آدھا فرضیت نہیں تھی سکتی ہی واسطے آپ نے پڑھیے لہٰذا مکمل پڑھنا سنت نبی صحیح دا منٹھ موجود اچھا ول اے جڑی حدیث پڑھ دے رہے میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ جماعت کروا چھوڑی وقت کو یا کہ اے تسیم والا بدعت ہے نبی صحیح مونٹھ بات گڑا ہے دین اچ بدعت ہے لفظی طور تے نعم البدعت بے شک آکھا گئے لیکن دینی طور تے شرعی طور تے بدعت نہیں این واسطے نبی صحیح جلے پڑھیے آپ نے سارا احساس کیتے جو انہیں فرض نہ تھا انہیں الٹ مانا لگے نبی صحیح 3 راتی پڑھی لہذا 17 کئی تا آدھن پاشو تراوی کو فرض نہیں تراوی چھوڑ کے جنہ کم بن کریں دے وہ فرض ہو دے جیدہ کوئی حیثیت کہیں نہیں لہذا باقاعدہ طور تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پکا علیکم بے سنتی نبی صحیح سنت بھی ہے پہی سنت الخلفاء الراشدین دا تقاضا ہے پورا بہینہ ٹھیک بھی پڑھی دی قرآن مجید کے سجدوں کی وضاحت کریں اچھا کئی سوال ہیں قرآن مجید دے سجدے 14 ہیں سارے مسنون کوئی بندہ این گریز نہ کرے سجدے علی آیت پڑھتا تا سجدہ کرنا پوسی لہذا یہ آیت نہیں پڑھتا آیت پڑھی وجہ سجدے دا اگر ٹائم کا نہیں نہ پیا کرے باتش کر کے سجدہ کرے روزے میں ٹیکہ لگوانا کیسا نہیں لگوانا چاہیے نہیں لگوانا چاہیے نماز کیونکہ انہیں تھوڑی ڈھیر بندے کو بندے دے جراثیم کو طاقت میں نہیں لگوانا چاہیے نماز میں سورت فاتحہ کی وضاحت کریں فَإِذَا كَرَفَ أَنْسِتُ وہ اللہ دے بندے وہ ڈیٹ ہوئی یہ اتنی سوال جو ہوئے اِذَا كَرَفَ أَنْسِتُ یہ حدیث دے اندر با ترتیب کہہ دی انما جوئل الامام لیؤتم بفیضا کبر فکبرو یہ تک وَإِذَا كَرَفَ قَالَ قَتَادَ اِذَا كَرَفَ أَنْسِتُ قطادہ جو کہ مدلس ہے وہ آدھا بے فَإِذَا كَرَفَ أَنْسِتُ مسلم شریف با ترتیب کر دی مشکات باسنت کتاب کہنی ہے مشکات دا کوئی حوالہ دے دو ایک بات انسِتُ اِذَا كَرَفَ أَنْسِتُ امام جہے پڑھے تو سا خاموش تھی بنیو نبی سے انگل پچھا گئے بخاری شریف سونے نبی اللہ اکبر پہلا تکبیر تحریمہ تو سا آدھے وے خاموش تھی وے دے وے تو سا اولے کیا پڑھ دے وے خاموش تھی وے دے کیا پڑھ دے وے آپ نے فرمایا اللہم باعد بینی میں اولے اللہ باعد بینی یعنی دعائے افتتاح پڑھ دا آخر تک خاموش بھی ہاں تے پڑھ دا بھی ہاں قرآن پڑھائی بنیے تے
سنیا بھی بننے تے ولا نال نال پڑھا بننے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَإِذَا سَمِعُوا يَقُولُونَ سن دے کڑن دے پڑھ دے یہ تو قرآن کریم ہے سارے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام کتاب القراءة امام بہقی صفحہ 70 علی حدیث کو والا کہہ رہے رسول ایک عالم کا اعتراض ہے کہ بخاری شریف میں کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن کی سند تو ٹھیک ہے لیکن متن قرآن مجید کے خلاف ہے ایکو عالم نہ آکھو ایک عالم کا اعتراض ہے یہ عالم نہیں ہے جہل ہے حدیث صحیح ہو گئے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان قرآن دے خلاف ہوئے تو سن جڑے سارے بندے بیٹھے ہوئے نا سارے نبی سے دے مقابلے جیسا کمزور ایماندار ہے قرآن دے خلاف علیہ سو انہیں بالے کو جب پوچھو ہے قرآن دے خلاف علیہ سو مر پوسو نہ علیہ سو قرآن دے خلاف نبی قرآن دے خلاف علیہ دا شرم آمنی چاہیے بندے دنیا جو کوئی صحیح حدیث نہیں سند بھی صحیح ہے کوئی صحیح حدیث نہیں جڑی قرآن دے مخالف ہو کوئی مخالف ایمیں ظہری طور تے دیکھو آدھے تو پیچھے قرآن دے خلاف ہے قرآن کریم میں جو ایک مقام دے ہوتے ہیں وَهُمْ لَا يَتَسَالُونَ کیا مطلب علی ڈیمار ایک میں کو سوال نہ کر سکتے بھی مقام تے ہے اقبل بعضهم الى بعض يتسالو ایک میں دے سامنے آتے ہیں سوال کرے ایک جاتے سوال نہ کرے بھی جاتے سوال کرے تو کیا مطلب ایمیں کئی مقام ان قرآن کریم دے انہا مطلب ہے مرحل مختلف ہیں کتھیں سوال کرے تھے کتھیں نہ کرے ہون ایک حدیث ہے دجال دا قد وڈا ہو سی بئی حدیث ہے دجال دا قد چھوٹا ہو سی ایک حدیث ہے دجال دی سجی اکانی ہو سی بئی حدیث ہے کھبی اکانی ہو سی ہون جیڑا بندہ پڑھا ہویا کہنی یا دا استاد کہنی بے استاد ہے وہ تاک سے بات شو ایک حدیث ہے چاہگے انہی سجی اکانی بیج کھبی اکانی ایک قد وڈا ہے دجال بیج قد چھوٹا ہے یہ تو حدیث ہے حکمت خلاف تو اسا ان کو لگ پوچھ سو دجال دا معنی کیا ہے دجال دا معنی ہے فریب کار فرادیا شوب دا بات اپنے فریب دے نال کہیں ملے ان دی سجی کا آنکھ سی کہیں ملے کھبی سی کہیں ملے قد وڈا ہو سی کہیں ملے چھوٹا ہو فریب کار جو ہے تو ہی واسطے استاد دی ضرورت ہو بندے کو دنیا جو کوئی صحیح حدیث قرآن کریم کے خلاف نہیں ان دے دماغ دی خرابی ہے وہ عالم نہیں وہ بندہ ظالم ہے کہ وہ کو توبہ کرنی چاہیے جو نبی سے قرآن دے خلاف لینا نعوذ باللہ اللہ عمل دے توفیق عطا فرمائے